بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الہکم تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ الذین وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قلوبہم ان کے دل منکرہ انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون اور وہی لوگ متکبر ہیں۔ الہ کا معنی داتا، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی عبادت کی جائے، جس کی خاطر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، ذبیحہ، نذر، توکل اور دعا، سوز و پکار، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، بیت اللہ کا طواف، رغبت، رہبت یعنی شوق رکھنا عبادت کا، ڈرنا اللہ کے عذاب سے، یہ ساری چیزیں الہ کے اندر ہیں۔ اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسی بات کا زور دیا گیا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم رب کو رب مانو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لوگ انکار ہی نہیں کرتے تھے، رب تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ مانتے تھے۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ سمان و زمین کا خالق کون ہے، وہ کہتے ہیں اللہ، رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، رزق کون دیتا ہے، بارشیں کون اتارتا ہے، زمین کس نے بنائی ہے، وہ کہتے ہیں رب۔ رب میں جھگڑا نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں توحید ربوبیت۔ جھگڑا الوہیت میں ہے، الوہیت کا معنی معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو عبادت کا مفہوم سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، اسی کی خاطر کتابیں اتاری ہیں، اور اسی کی خاطر اللہ نے جنت دوزخ بنائی ہے۔ فالذین لا یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بالآخرہ، آخرت پر، قلوبہم منکرہ ان کے دل انکار کرتے ہیں، کس چیز سے؟ اللہ کو الہ ماننے سے، اللہ کو معبود اور داتا ماننے سے۔ اس میں کمیونسٹ، دہریے اور ہندو غیر مسلموں کی وہ اقسام جو آخرت کے منکر ہیں، بعض مانتے بھی ہیں آخرت کو، لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے۔
یہاں وہ مراد غیر مسلم ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، وہم مستکبرون، اور یہی تکبر کرنے والے ہیں، یعنی آخرت کے منکر ہی۔ تکبر جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی آ جائے نا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر او کما قال، ایک ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر تکبر آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا لباس پہن لیں، اچھا جوتا پہن لیں، اچھا مکان بنا لیں، اچھی گاڑی لے لیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جانیں اور حق کا انکار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں، ایک بندے نے کہا جی پسند کرتا ہوں میرا لباس اچھا اور جوتا اچھا، فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، بلکہ اللہ کی نعمتیں ملی ہوئی ہوں پھر بندہ جان بوجھ کر پھٹے پرانے کپڑے پہنے تو یہ نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اچھی خوراک نہ کھائے، اچھی اپنی سواری استعمال نہ کرے، مکان نہ ضرورت کے مطابق بنائے، دھکے کھاتا پھرے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہو تو ان کو استعمال کرو۔ لا جرم، کوئی شک و شبہ نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، سینے میں راز بھید لوگوں کے کیا ہیں اور ظاہر کیا کرتے ہیں، ان ساری حقیقت سے صرف اللہ کی ذات ہی واقف ہے، اللہ کے علاوہ کوئی واقف نہیں ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، یقینی بات ہے، حقیقی بات ہے، حتمی بات ہے کہ وہ ذات مستکبرین یعنی تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ان کی ایک کیٹیگری یہ ہے جو متکبر ہیں، چاہے والیاذ باللہ غیر مسلم ہو، چاہے توحید پرست ہو، تو حق بات کا انکار کر دے، اللہ کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ماذا، کیا چیز ہے، انزل ربکم، جو تمہارے پروردگار نے اتاری، قالوا، وہ کافر کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اساطیر قصے کہانیاں، یعنی قرآن کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، نہ فرشتہ جبرائیل لے کے آیا ہے، نہ وحی الہی ہے، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں تھے، نبی نے ان کو جوڑ توڑ کے ہمیں سنا دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں ان کا نظریہ ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا یہ کہہ کر کہ نبی قصے کہانیاں پہلے لوگوں کے سناتا ہے اور ان کو قرآن کہتا ہے، لوگ کچھ پھسل گئے، گمراہ ہو گئے، ان کا بوجھ یہ پھسلانے والے اٹھائیں گے، ان کا جن کو گمراہ کیا، جو حق قبول کرنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے اس کے لیے سبب بن گئے گمراہی کا، غلط رہنمائی دی، وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ اس بارے میں بڑی ایک سخت حدیث آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من سن فی الاسلام سنتا سیئہ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ، جس آدمی نے ایک غلط کام کی بنیاد رکھی، پھر لوگ اس کے پیچھے چل پڑے گمراہی پر، ظلم پر، جو اس نے بنیاد رکھی حرام خوری پر، تو جتنے لوگ گمراہ ہوں گے اس کی وجہ سے ان سب کا گناہ اس کو ملے گا جس نے بنیاد رکھی، اور جو بنیاد رکھنے والا ہے اپنا گناہ بھی اس کے ذمے، اور لوگ جتنے گمراہ ہوئے ان کا گناہ بھی ان کے ذمے۔ کاملۃ یوم القیامہ، مکمل گناہ اپنے اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے گناہوں میں سے بھی کچھ نہ کچھ اٹھائیں گے، ظاہرہ جتنا گمراہ کیا ہے اتنا ہی اٹھائیں گے،
یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کی انتہا ہے۔ ایک بندے نے اگر 25% گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے، تو 25% ہی گناہ ملے گا، یہ نہیں ہے کہ 100%۔ جتنا حصہ ڈالا ہے گمراہ کرنے میں اتنا ہی اس کو عذاب ہوگا۔ یضلونہم، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ اس کے معلوم ہوتا ہے کہ گمراہ کرنے والوں کے پاس شرعی دلیل نہیں ہوتی۔ شرعی دلیل کا جو پابند ہے وہ ہدایت پہ اوپر آ جاتا ہے۔ اس رات نے پہلے جیسے یہ ایجاد ہوا جدید میڈیا، پہلے اس کی کیا شکل سب سے پہلے آئی تھی؟ وہ تارے جو گھروں میں لگاتے ہیں، اب بھی لگاتے ہیں، ڈش۔ پھر کیا شکل آئی؟ کیبل۔ کیبل میں نے تو نہیں جانتا وہ کیبل کیا چیز ہے، ڈش، کیبل، اور پھر اس کے بعد جدید ترقی ہوئی، پھر کیا آیا؟ جیسے جیسے لوگ حصہ ڈالتے گئے برائی کا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اب دیکھو نا گھر کتنے اجڑے، کتنے بچے بچیاں خراب ہوئے ہیں، تو اتنا حصہ ان کو ملے گا۔ حالانکہ یہ بدعت نہیں ہے، نیکی کے طور پر تم یہ نیکی بنا کر جن لوگوں نے پیش کی، مثال کے طور پر عید میلاد النبی ہے، نیکی کے طور پر لوگوں کو تعارف کرایا گیا، یہ بھی گمراہی ہے، اس کا بھی گناہ ملے گا۔ وہ حدیث کا میں نے سنایا حصہ برائی والا اور گناہ والا، اس میں بدعت والی مثال بھی دے دی ہے، برائی والی۔ نیکی والی مثال یہ ہے وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وہ یہ ہے کہ مثلا ایک علاقے میں مسجد کی ضرورت تھی، ایک بندے نے حصہ ڈال کے بنیاد رکھ دی، پھر کام شروع ہو گیا، پھر لوگوں نے حصہ ڈالنا شروع کر دیا، تو بانی کو جتنا سب لوگوں کو اجر و ثواب ملنا ہے، اکیلے بانی کو اتنا مل جانا، بلکہ بعد والوں کا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں بہت زیادہ جائے گا، اور اس پر 20 نیکیاں، 20 مثالیں مل سکتی ہیں۔ ہاں جی، الا ساء ما یزرون، خبردار ہو کے سنو، برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، یعنی قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اور لوگوں کے گناہوں کا بوجھ۔ تو جو گمراہ کرنے والے ہیں دین اسلام سے، چاہے معصیت، نافرمانی، گناہ، فسق و فجور، ظلم، فحشی اور یعنی یہ سکھائیں، چاہے نیکی کے نام پر بدعات سکھائیں، دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی اہل مکہ سے پہلے، مشرکین مکہ سے پہلے، وہ اپنے انبیاء رسولوں کے ساتھ کھیل کھیلنے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے رستے سے گمراہ کرنے کے لیے بڑی چال چلتے تھے، تدبیر کرتے تھے، مکر کرتے تھے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی عمارت کے پاس آیا۔ عمارت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ظاہری معنی ہے، حقیقی معنی، اور ایک باطنی معنی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حقیقی معنی مراد ہو، جیسے ایک بندہ عمارت بناتا ہے، دوسرا اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتا ہے، گرا دیتا ہے، یہ بھی معنی ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ دین کے کام کی یا دنیا کے کام کے لیے اس نے عمارت بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا، کیونکہ وہ لوٹ رہے تھے دنیا والوں کو دین کے نام پر یا دنیا کے نام پر، جیسے بھی لوٹ رہے تھے۔ دونوں معنی اس آیت میں آ جائیں گے۔ دوبارہ دیکھو، قد مکر الذین من قبلہم، تدبیر چلی ان لوگوں نے جو مکے والوں سے پہلے تھے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا، ان کی عمارت کے پاس، من القواعد، بنیادوں سے، کیونکہ بنیاد کھوکھلی کر دی جائے تو عمارت قائم رہے گی؟ نہیں رہے گی، عمارت گر جائے گی۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، چھت ان کے اوپر گر گئی۔ کون سی؟ جو انہوں نے کھڑی کی تھی۔ یا تو مراد ہے کہ ان کا منصوبہ ڈھہ گیا، پلانے کی، منصوبہ بندی کی، اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے کی،
جیسے آپ کہتے ہیں بڑی انہوں نے پلاننگ کی تھی، وہ ساری کی ساری راتوں رات ناکام ہو گئی۔ جیسے مدینے کے منافقوں نے، ان کو رستہ نہیں مل رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے ہمیں کمین گاہ چاہیے، کمین گاہ میں نا بیٹھنے کی جگہ چاہیے۔ مسجد میں یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ہم بات نہیں کر سکتے، خبر نبی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیسے پلاننگ کی؟ مسجد کے نام پر عمارت کھڑی کی، جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے، کہ مسجد کو تو لوگ نیک عمل ہی سمجھیں گے نا، اور ہم اپنی کارروائی ساری مسجد کے نام پر جو عمارت بنا رہے ہیں اس کے اندر بیٹھ کے کریں گے۔ نبی کو ایک دفعہ لے چلتے ہیں، نبی بڑا بولا بالا ہے اور وہ نرم دل بندہ ہے، اس کو کہیں گے حضور آپ ایک دفعہ تشریف لائیں، ہم نے مسجد بنائی اللہ کا گھر، تو آپ 2 نفل وہاں پڑھ دیں، خطبہ دے دیں، واعظ دے دیں، آ جائیں، تشریف لے آئیں، یہ مراد، تاکہ ہمارے لیے رستہ نکلے بیٹھنے کا، پلاننگ کرنے کا، سوچ فکر اپنی تدبیر چلانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی منصوبے سے واقف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ادھر نہیں جانا، وہ مسجد نہیں ہے، وہ کمین گاہ ہے، وہ ان کی پلاننگ اور سازش کرنے کی عمارت ہے۔ تو اللہ کے حکم سے آپ نے اس کو گرا دیا۔ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے نیکی کے نام پر کوئی کام کر کے گمراہی کا رستہ نکالے یا مسلمانوں کا نقصان کرنا چاہے، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ حقیقی عمارت بنائے اور اس عمارت کو اللہ ان کے اوپر گرا دے۔ جیسے سیلاب آیا پاکستان میں 1431 میں، اب 45 جا رہا ہے، جیسے زلزلہ آیا مظفر آباد والا اور عمارت لوگوں کے اوپر گری، ایک عمارت نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں عمارتیں لوگوں کے اوپر گریں، تو ان کے منصوبے، ان کی پلاننگیں، ان کی سازشیں، وہ ساری کیا کہتے ہیں زمین بوس ہوگی، عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ۔ دعوت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا فرما دی؟ نہیں فرمایا، نہیں، اس سے پہلے ہی اللہ نے واضح کر دیا۔ تو جب بندہ مکر کرتا ہے نا، تدبیر کرتا ہے، جیسے ہم عرف عام میں بولتے ہیں نا کہ کسی کے ٹوا کھٹی آپ جو کہ کھو آندا ہے، تو ایسے ہوتا ہے جب آپ کسی کے خلاف پلاننگ منفی کریں گے، وہ منصوبہ آپ کے گلے میں پڑ جائے گا۔ ایک تو یہ مطلب ہے، اور یہ مطلب ہے کہ حقیقی عمارت کھڑی کرو، اللہ اس حقیقی عمارت کو تمہارے اوپر گرا دے گا، جیسے مظفر آباد والا واقعہ ہوا۔ فخر علیہم السقف، وہ چھت ان کے اوپر گری، من فوقہم، اوپر سے، بنیادیں اللہ نے کمزور کر دی دشمنوں نے، اللہ نے ان کے اوپر چھت گرا دی۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ان کے پاس عذاب آیا وہاں سے جہاں سے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا، وہم و گمان نہیں تھا، ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ زلزلہ آ جائے گا، ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی اتنا سیلاب آ جائے گا، یا ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کا عذاب حقیقت میں پلاننگ جو ہم کر رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اپوزیشن حکومت کے خلاف، حکومت اپوزیشن کے خلاف پلاننگ کرتی ہے، پھر جو پلاننگ منفی زیادہ کرتے ہیں انہیں کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ سبق اور پیغام ہے، اللہ کے دشمنوں کو چھوڑ کر اپنے بھائیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنی، دشمنی کرنی اور کوئی نہ کوئی سازش کرنی، یہ حرام اور گناہ ہے، اور یہ اپنے گلے کا ہار بن جاتی ہے، بندہ اس پلاننگ میں خود ہی پھنس جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے آپ جس عمارت کے اندر سوئے ہوئے ہوں، اللہ کا عذاب آپ کے اوپر ایسا آئے کہ وہ عمارت حقیقتاً آپ کے اوپر گر جائے اور آپ بچوں سمیت اس کے اندر مر جائیں۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں، ابھی کل پھر واقعہ ہوا ہے، آسمانی بجلی گری اور ایک بندہ پھر مر گیا ہے، 24 پہلے مر چکے ہیں۔ یہ حقیقی عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے عذاب سے، لیکن لوگ پھر بھی باز نہیں آتے، کہتے ہیں تقدیر پیٹے پاؤ انہوں، ہوتا اللہ کا عذاب ہے۔ مسلمانوں کو یہ مرد ہے اللہ کے عذاب اور تقدیر کے درمیان فرق نہیں کرتے۔
الہکم الہ واحد، اے لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ آخرت سے پھسلنے کے اسباب اللہ بیان کر رہا ہے، قیامت سے پھسلنے کے اسباب بیان کر رہا ہے۔ آخرت پر ایمان نہ لانا، دلوں کا منکر ہونا اور تکبر، یہ تین یعنی بیسیکل عنصر یا نکات جن کی وجہ سے آخرت کا بندہ انکار کرتا ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ چیز جو لوگ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے مسلمان کو ہمیشہ کھڑا ہونا چاہیے۔ انہ لا یحب المستکبرین، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کافروں کو کیا تمہارے رب نے اتارا، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتے ہیں پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، چاہیے کہ یہ اٹھائیں گے یہ لوگ، تاکہ اٹھائیں یہ اپنے بوجھ مکمل طور پر قیامت کے دن، یعنی اسلام کے انکار کرنے کے بوجھ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، آخرت، قیامت، جنت، دوزخ اور نبیوں کا انکار کرنا اور آسمانی کتابوں کا انکار کرنا، تقدیر کا انکار کرنا، یہ سارے بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ سے بھی کچھ نہ کچھ اٹھائیں گے جتنا لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا۔ یضلونہم بغیر علم، بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ الا ساء ما یزرون، کس قدر برا ہے، الا ہوشیار ہو کے بات سنو، حرف تنبیہ ہے، ساء برا ہے، ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً مکر کیا، تدبیر چلی ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی ناکام ہوئے۔ اہل مکہ سے پہلے جو باقی قومیں عادی، ثمودی، فرعونی، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ تعالیٰ ان کی عمارت کے پاس بنیادوں کی طرف سے آیا، بنیادوں کی طرف سے یعنی تاکہ عمارت جو کھڑی کی تھی، قائم کی تھی، جب اس کو بنیادوں سے گرا دیا جائے وہ قائم رہ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، چھت ان کے اوپر سے گر گئی، جب بنیادیں گر گئیں تو چھت ان کے اوپر آ پڑی۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو عذاب آیا وہاں سے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ واللہ تعالی عالم وما توفیق اللہ۔